جو غصہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں، یہ شراب کا اثر ہوتا ہے یا ان کے اپنے اندر کی پرسنالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے؟ اگر شراب شروع کرنے کے بعد کوئی بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے ہم الکوہلزم یا شراب کی بیماری کہتے ہیں۔ الکوہل ایک ٹرینکلائزر ہے، اور اصولاً جو ٹرینکلائزر ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں، آپ کو کانفیڈنٹ بناتے ہیں۔ اگر شراب کسی کو تلخ بنا دے یا غصے میں لے آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شراب سے بننے والے کلوروفارم جیسے مادے کا اثر ہے، اور یہ ایگزیکٹلی کیٹونز ہوتے ہیں جسے آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں، لیبارٹری میں ان کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے جسم میں یہ زہریلے مادے بنے تو وہ شراب کا مریض ہوگا، اگر یہ زہریلے مادے نہیں بنتے تو وہ شراب کا مریض نہیں ہوگا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ شراب پینے والا مریض ہے یا نہیں، لیکن پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس مرض کو اپنے رویے کا بہانہ بنا لے، بات پہ بات لڑے جھگڑے، دوسروں سے بدتمیزی کرے، غصے میں آ جائے، یا پھر دوسری صورت میں سب سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے اور ذمہ دار ٹھہرائے اپنی بیماری کو۔ ایسے میں اسے احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ اس کی اس کیفیت یا بیماری کا خمیازہ اس کے گھر والے بھی بھگتتے رہے ہیں، کیونکہ شاید نشے کی حالت میں کی گئی باتیں اسے اب یاد بھی نہ ہوں۔ When he has been detoxed اور وہ اپنے سینسز میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو وہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں جو اس کی فیملی کے ساتھ بیتی ہیں۔ Many times he's hit me but he doesn't remember about it۔ کام پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا، اور شام کو اس کا یہ ہوتا تھا every second third day he would drink and he would generally get somebody over۔ ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا پینے کے لیے۔ پلس he is a chain smoker۔ The family that I came from اس میں نہ کبھی کسی نے پیا، نہ not even smoking۔ ہمیشہ آپ کو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو چینج کر دیں گے، بٹ knowing now that it's a biological disease، آپ اتنے ججمنٹل نہیں رہتے، آپ ججمنٹل نہیں رہتے۔ میرے فادر ان لا کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہمارا گزارا نہیں ہے، مجھے آفر ان کی طرف سے آتی تھی کہ آپ چھوڑ دیں اس کو۔ چھوڑ سکی نہیں، بیکاز میرا بیسک ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ my children need both the parents in spite of whatever he was doing۔ He was a loving father۔ When he would be drunk, he would call me again and again, and then he would make promises that he's going to improve, and this would happen for 2 to 3 weeks, and then again we would be following the same pattern۔ یہاں پر جب آپ آتی ہیں آپ کو بھی ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک طرح سے ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے۔ First you have to take care of yourself, and then you have to take care of your patient۔ They're educating us on alcoholism, educating us on bipolar diseases۔ Once he walks out of here، آپ انہیں کنٹرول کر سکیں گی؟ دیکھیں the fear is always there, but after coming here I have realized that تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ مجھے کرنا پڑے گا، اس نے تو ایفرٹ کرنا ہی کرنا ہے، because now he has to prove that he can be trusted۔ کتنا فرم ہونا پڑے گا؟ دیکھیں ڈاکٹرز یہاں پہ کہتے ہیں you have to be assertive۔ Even if he wants to take a decision, it has to be discussed, and if everybody approves, only then he can go ahead with it۔ The doctor said this is a progressive disease۔ The day, even after 12 years, if he starts to drink, he would be reaching this point in 2 weeks' time only۔ الکوہولزم محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک بیماری ہے جسے علاج کے باوجود جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ کتنا بھی عرصہ گزر جائے ریلیپس کا خطرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایسے شخص کا، ایسے مریض کا میٹابولک سسٹم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ شراب کو استعمال کر سکے، کیونکہ وہ ایک قطرہ یا وہ ایک گھونٹ پھر سے اس کے لیے زہر بن کر اسے دوبارہ بیمار بنا سکتا ہے۔ اسے اس خطرے کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے گھر والوں کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ نہ جانے کب وہ نشے کی اس دھن میں پھر سے کھو جائے اور اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس گہری کھائی میں دھکیل دے۔ گھر والے اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان کا عزیز کب ریلیپس کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی بھی مریض راتوں رات ریلیپس نہیں ہوتا، وہ ریلیپس ہونے سے پہلے بہت ساری وارننگ دیتا ہے۔ دوائی استعمال نہ کرنا، انہی دوستوں سے دوبارہ ملنا شروع کر دینا جن کے ساتھ وہ پہلے نشہ کرتا رہے، بہانے مختلف کاموں کے لیے بنانے شروع کر دینا، پیسے کا زیادہ استعمال شروع کر دینا، فالو اپ کے لیے نہ آنا یا اس کے لیے اپنی ناراضگی ظاہر کرنا۔ تو ہم فیملی کو ٹرین کرتے ہیں ان رویوں کو پہچاننے کے لیے۔ اگر فیملی بر وقت ان اشاروں کو پہچان لے
تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ وہ مریض کو گہرائی میں گرنے سے پہلے، نشے میں دوبارہ دلدل میں دھنسنے سے پہلے بچا لیں۔ الکوہولک کے گھر والوں کے لیے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اکیلے میں کیا کر رہا ہے، اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، مگر اس طرح نہیں کہ اسے قیدی ہونے کا احساس ہو۔ لیکن جب بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو تو اسے نظر انداز کرنے کی بجائے اس کے معالج یا کاؤنسلر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فالو اپ کا بہت اہم حصہ ہے کہ مریض علاج کے بعد گھر چلا بھی جائے تو اس کا اپنے کاؤنسلر سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ گروپ سیشنز میں آتے رہنا، اپنی طرح کے ریکورنگ ایڈکٹس کے ساتھ اپنی کیفیات، اپنی خواہشات کو شیئر کرنا اور ان سے بچنے کے لیے اپنے کاؤنسلر سے صلاح مشورہ کر لینا ایک مریض کی کمٹمنٹ کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے ارادے کو تقویت ملتی رہتی ہے کہ اب اس نے نشے کی عادت میں نہیں پڑنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ریکوری کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ آپ کے بھائی ریکور کر چکے تھے، لیکن پھر ریلیپس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ ڈاکٹرز کے انسٹرکشنز کو صحیح سے فالو نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا میں اب ایسا نہیں کروں گا، اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں، جس پہ امی نے ٹرسٹ کیا اور اس کا فالو اپ ختم کر دیا۔ تو پھر وہ گریجولی ڈرگز پہ واپس گیا اور گھر سے بھی غائب ہو گیا۔ کسی نے بہت بری حالت میں دیکھا تھا ان کو گاؤں میں کسی میں، اور ان لوگوں نے اس سے نمبر لے کے ہمیں انفارم کیا۔ امی کو یہ اندازہ ہو چکا تھا، جب تک یہ بالکل یہ ریلائزیشن پہ نہیں آ جاتا تب تک اس کا سینٹر سے کمیونیکیشن رہنا ضروری ہے۔ ایون اگر ہفتے میں 1 یا 2 دن بھی آئیں تو وہ چیزیں، لیسنز ان کو یاد رہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی امی ایموشنلی کمزور پڑ گئیں؟ بالکل یہ ہے، لیکن ہمیں یہاں سینٹر میں آتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے گروپ سیشن ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کئی مائیں بہت فرم ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے اور ان کو ایک ڈاکٹر کا رول پلے کرنا ہے۔ اور ان پیشنٹس کی یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ فیملی میں کسی بھی انسان کو جو ان کو لگتا ہے کہ ایموشنلی ان کے ٹریپ میں آ جائے گا، ایموشنل بلیک میل ہوتا ہاں ہے۔ جی، ہمارے بھائی نے بھی سٹارٹ میں جب یہاں سے فالو اپ پہ جانے کے بعد کوشش کی ہے دونوں بھائیوں میں ڈفرینسز پیدا کرے بات کر کے، تاکہ ہمارا جو فیملی کا انفلوئنس ہے وہ اس پہ ویک ہو جائے اور یہ اپنی من مانی کر سکے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا اثر آپ کی فیملی پہ کس حد تک پڑا ہے؟ بظاہر سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز لرک کر رہی ہوتی ہے مائنڈ میں کہ ایک بھائی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، سیٹلڈ نہیں ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کہ یہ ہمیں اون نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ تو امی افیکٹ ہوئی، نہ وہ اس کو ضائع ہوتا دیکھ سکتی ہیں، نہ وہ اس کے لیے کچھ اس وقت سٹیپ لے سکتی تھی، نہ ان کی اتنی نالج تھی کہ یہ مجھے کہاں کہاں کس وقت سٹینڈ لینا۔ اس کو پروٹیکٹ کرتی تھی باقی بہن بھائیوں سے بھی۔ مین جو اس نے امی کو ایکسپلوئٹ کیا یہ کہہ کے میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، اور ان کا مین کنسرن یہی رہا بس سامنے رہے، جاب پہ جاتا رہے، یہ گھر چھوڑ کے نہ جائے۔ تو آپ انہیں سینٹر میں کس طرح لے کر آئے؟ کیا یہ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی سے بالکل نہیں آئے تھے، اور یہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں تھا کہ اسے کنفرنٹ کرتے تو کچھ یہ ایکسیپٹ کرتا یا بات کو سمجھ بھی سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ یہاں سے ٹیم گئی تھی، انہوں نے اس کو جس طریقے سے پہ ہینڈل کیا، ان کا اپنے میڈیکل میڈیسن بھی دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو لے کے آئے تھے سینٹر میں۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے پیارے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی علاج کروائیں۔ لیکن الکوہولزم ایسا مرض ہے جس میں مریض کا علاج اس کے گھر والوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انہیں اپنا بھی علاج کروانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خود ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اپنے مریض کے ساتھ انوالو رہنا پڑتا ہے۔ مریض کو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذاتی معاملات میں دخل دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مداخلت اس کے علاج کے لیے ہوتی ہے اور گھر والوں کی بہتری کے لیے بھی، کیونکہ ذہنی، جسمانی، جذباتی، مالی، معاشرتی اور نفسیاتی طور پر وہ ایک طویل عرصے سے اذیت سہ رہے ہوتے ہیں۔ مریض کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور انہیں باقاعدہ انٹرونشن کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کو